الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین حمد و ثنا تو بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ سے شروع کیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج کا میرا موضوع بچے کو قرآن پاک ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کی فضیلت۔ دعا ہے خالق کائنات صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی پیدائش پر رب کائنات گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت سے آ کر کہتا ہے کہ اے ماں، اللہ تعالیٰ نے تجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دیا ہے جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت دی مقام دیکھا، رب کائنات کی رحمت، صرف ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو رب کائنات گناہ بخش دیتا ہے۔ تو حضرت دی مقام اس نے اگر اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا بڑا اجر دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح دھو دیا جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، تو اس دن معصوم تھی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اچھا اب اگر یہ عورت اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کو اللہ کا لفظ سکھاتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو رب کائنات ماں باپ کے
پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ کتنا آسان کام ہے کہ جب بچے کو اٹھایا تو اللہ اللہ کا لفظ کہا۔ آج ہماری بہو بیٹیاں بچے کے سامنے ممی کا لفظ کہیں گی، پاپا کا لفظ کہیں گی، اور کوئی زیادہ ماڈرن ہوگی وہ انگلش میں کہے گی، اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ اگر ہم اس بچے کے سامنے اللہ اللہ کا لفظ پڑھا کریں گے اور اس بچے نے سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ بولا تو رب کائنات ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر اس عورت نے بچے کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے مدرسے بھیجا یا مسجد میں بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ گیا، تو جس لمحے وہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قرآن پاک کی فضیلت ناظرہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو حضرت ذی وقار اگر بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرانے کے لیے مدرسے بھیجا یا مسجد میں بھیجا، وہ حافظ بن گیا یا بیٹی حافظہ بن گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رب کائنات قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی گھر میں آ جائے تو اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا کہ اس نور کے بنے ہوئے تاج کی روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ ان کو کہا جائے گا کہ یہ تو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، بلکہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرایا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے نور کے بنے ہوئے تاج ان کے سروں پر رکھ دیے۔ تو حضرت ذی وقار تو دیکھا آپ نے، سنا، عورت کو قدم قدم پر اجر ثواب مل رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، صرف یہاں تک اجر ثواب نہیں ملتا، عورت اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے تو کام کاج کرنے پر بھی رب کائنات اجر ثواب عطا کیا جاتا ہے، رب کائنات اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلا کون سی عورت ہے جو گھر کے اندر صفائی کا کام نہیں کرتی، گھر کے اندر اپنے کپڑے نہیں دھوتی، یا گھر کے اندر کھانا وغیرہ نہیں پکاتی؟ یہ کام تو سب عورتیں ہی کرتی ہیں، اس پر بھی عورت کو اجر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، فرمایا گیا کہ جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سی بیٹی ہوگی جس کی شادی ہو اور وہ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ جی بس میں اپنی امی سے ملنے جا رہی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت کر لے کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں، اور خاوند سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، 100 نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔
100 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और जन्नत में 100 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, हदीस पाक में आता है अगर ये माँ बाप के पास आई और इनके चेहरे पर उसने अकीदत की नजर डाली तो रब्बे कायनात हर नजर डालने पर उसको एक हज या उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। सहाबाए कराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, जो आदमी अपने माँ बाप को बार बार मोहब्बत और अकीदत की नजर से देखे, अल्लाह के नबी ने फरमाया जितनी बार देखेगा उतनी बार हज या उम्रे का सवाब अता किया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज औरतें माएं तो बन जाती हैं मगर इनको ये पता नहीं होता कि बच्चे को तरबियत कैसे देनी है। उस बेचारी ने खुद तरबियत नहीं पाई होती, बच्चे को क्या तरबियत देगी। आज यही बुनियादी वजह है कि हमारे माहौल माशरे में बच्चों की सही तरबियत नहीं होती। एक वक्त था जबकि माएं बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए खूब कोशिश करती थी। आज मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि नेक औरतें बच्चों की कैसे तरबियत करती हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, एक वाकया दिल्ली में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये मुगल बादशाहों के पीर समझे जाते हैं। तो हज़रत दिवाकर, इनके बचपन का मशहूर वाकया है कि जब उन्होंने मदरसे जाना शुरू किया तो माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना हम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें। सबसे पहले इस बच्चे के दिल में ये बात बिठाई जाए कि अपने हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करे, यानी उसको तौहीद सिखाई, हर चीज अल्लाह से मांगने, हर वक्त अल्लाह से मांगने, ताकि उसके दिल में अल्लाह के साथ तवक्कुल पैदा हो जाए। उसकी निगाहें मखलूक की बजाय खालिक के साथ जुड़ जाएं। चुनाचे माँ ने क्या किया, रोजाना रोटी पका कर ना किसी बिस्तर में रख देती या किसी ऐसी जगह पर रख देती। एक हीला करती थी ताकि इस बच्चे के दिल में अल्लाह ताला की तरफ रुझान पैदा हो जाए। अगले दिन बच्चा मदरसे से गया, वापस आया तो माँ ने खाना पका कर पहले किसी बिस्तर में छुपाया। बच्चे ने कहा, अम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। उसने कहा, बेटा अल्लाह ताला से मांग, अल्लाह से मांगो वो ही देगा। बच्चे ने कहा, अम्मी अल्लाह ताला से कैसे मांगते हैं? कहा, बेटा ये मसल्ला बिछाओ और यहाँ बैठकर अल्लाह से मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ताला भेज देंगे। वो छोटा सा मासूम सा बच्चा मसल्ला बिछाता है और उसके ऊपर बैठकर अपने मासूम हाथ फैलाकर बड़ी इल्तिजा से दुआ मांगता है, ऐ अल्लाह मैं भूखा हूँ, अभी स्कूल से आया हूँ, ऐ अल्लाह मुझे भूख लगी है, तू मुझे खाना दे दे। ऐ अल्लाह तू मुझे खाना दे दे, मुझे भूख लगी है। बच्चा अपनी प्यारी मासूम ज़बान से ये दुआ मांग रहा है और माँ सिखा रही है, जब बच्चा दुआ
مانگ چکا تو ماں نے کہا بیٹا دیکھو تمہاری روٹی کہیں نہ کہیں اللہ نے رکھوا دی ہوگی۔ چنانچہ بچے نے ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈا تو بستر سے روٹی مل گئی۔ بچے نے خوش ہو کر کھائی، یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ ماں خود روٹی پکا کر کبھی الماری میں چھپا دیتی، کبھی کسی بستر میں چھپا دیتی۔ بچہ آتا، مصلی بچھاتا، بیٹھ کر اپنے معصوم ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا کہ اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے دے۔ جب بچہ دعا مانگتا تو پھر اسے ڈھونڈنے سے روٹی مل جاتی۔ ماں کا دل خوش ہوتا کہ میرے بچے کی توجہ اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ وہ ماں